میں چاہتا تھا کہ آج سپریم کورٹ میں جو ہوا اس کا میں ریاکشن اور میں اس کے بارے میں اپنے خیالات ڈائریکٹ میڈیا کو دے دیتا، جس کے ذریعے وہ آپ تک پہنچا دیتے، لیکن انہیں میرے گھر آنے کی اجازت نہیں اور مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں، تو مجبوراً مجھے آج یہ طریقہ اپنانا پڑ رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ نے آخرکار 370 کو 35A کو جموں کشمیر کو 2 حصے میں تقسیم کرنا، یونین ٹیریٹری کا درجہ دینا، ان سب معاملوں پہ اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا یہی فیصلے کی ہم امید لگائے بیٹھے تھے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کیونکہ ہم انصاف کی امید کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہماری امیدوں کہ میں پوری طرح سے مطمئن ہوں کہ اس سے زیادہ شاید ہم کر نہیں سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مخالف بھی اس چیز کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوئے کہ جہاں تک کیس کا سوال ہے، ہمارے سب سے بہترین وکیل اور ان کی جو کوششیں رہیں، چاہے وہ کپل سبل صاحب ہو، گوپال سبرمنیم صاحب ہو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے بہتر وہ کر سکتے تھے 370 اور ریاست دوبارہ بحال ہو اس کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم ان 5 آنریبل ججز کو اپنے سوچ میں ہم ان کو لا نہیں سکے، اس کے لیے تیار نہیں کر سکے، جس کے لیے نہ صرف مجھے افسوس ہے، ہم معذرت خواہ ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، لداخ کے لوگوں کے ساتھ اور باقی ملک کے ان لوگوں کے ساتھ جو چاہتے تھے کہ ہم اس لڑائی میں کامیاب ہو جائیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی جگہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا، ہماری کوششیں یہاں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر یہاں پریس والے ہوتے تو شاید وہ مجھ سے پوچھتے کہ کیا آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو رسپیکٹ کرتے ہو یا نہیں، ڈو یو رسپیکٹ دا سپریم کورٹ؟ بالکل ہم سپریم کورٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم سپریم کورٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے تو ہم سپریم کورٹ میں جاتے کیوں انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آج کامیاب ہوتے تو کیا مجھ سے پوچھا جاتا ڈو یو رسپیکٹ دا سپریم کورٹ؟ ہارنے کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے یا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نہیں مانتے تو وہ اپنی جگہ غلط ہوتا، لیکن کیا اس کے بعد ہمارے پاس اور رستے ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا دوبارہ عدالت کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہمارے لیے ایک پاسبلٹی ہے یا کیا ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں؟ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، ہمیں اپنے وکیلوں سے بات کرنی ہوگی۔ پورا ججمنٹ جب آ جائے، جب ہم تفصیل سے اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد وکیلوں سے مشورہ کر کے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کیا عدالت کے دروازے دوبارہ کھٹکھٹائے جانے چاہیے یا نہیں۔ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، شاید نئے سال میں ہم اس پہ جو ہے کوئی فیصلہ آپ کو بتا سکیں گے، لیکن وہ عدالت کے دروازے چھوڑ کے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ہماری لڑائی جو ہے یہ ایک سیاسی لڑائی ہے، ایک آئینی لڑائی ہے، قانون کے دائرے کے اندر لڑائی ہے۔ اور ٹھیک ہے، آج ہم ان 5 آنریبل ججز کو کنونس نہیں کر پائے، لیکن اس سے پہلے بھی 370 کو لے کے سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے تھے 3 جج بینچ میں، چاہے وہ سمپت پرکاش کیس میں ہو یا دوسرے کیسز میں ہو، جس میں آج کے فیصلے سے ہٹ کے بالکل اس کے اپوزٹ
सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अपना फैसला सुनाया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि 370 जो है वो परमानेंट है और आइन साज असेंबली के टूटने के बाद या उसको ख़त्म करने के बाद 370 को हटाया नहीं जा सकता। तो आज 5 जजों ने इससे पहले जो 3 जज बेंच का जो फैसला था उसको बदल दिया। तो मुमकिन है आगे जाके एक और बेंच जो है वो आज इन 5 जजेस का जो फैसला है उसको बदल देगी। लेकिन जहाँ तक सियासी बात पे मैं आ जाऊँ, क्या उस वक्त संपत प्रकाश केस के बाद बीजेपी ने अपनी कोशिशें बंद की? क्या वो रुके? जिस चीज़ को हासिल करने के लिए उनको शायद अब 70 साल से ज़्यादा लगे, 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमज़ोर और उसके बाद ख़त्म करने के लिए। आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए, लेकिन जहाँ अदालत में उनके हक़ में फ़ैसले नहीं हुए वहाँ उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी। तो इसी तरह हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। पुरअमन तरीके से आइन, कानून, इन चीज़ों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जद्दोजहद करेंगे। इस उम्मीद के साथ चलिए, आज नहीं आगे जाके कहीं मुल्क में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम अपनी खोई हुई जो पहचान है, जो इज़्ज़त है, जो सारा कुछ 5 अगस्त 2019 को हमसे लिया गया, हम इसको वापस हासिल कर सकेंगे। तो मैं लोगों को सिर्फ यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बेशक आज हम नाकामयाब रहे, लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। ज़रूर दिल को धक्का ज़रूर पहुँचा है। आज हम अपनी जगह हमें अफसोस लग रहा है, लेकिन हमारी ये कोशिशें जो हैं ये जारी रहेंगी। और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने 2019 के बाद सब्र से काम लिया। उन्होंने हालात या माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम इसी तरह का जो है लाएअमल जो है वो इख्तियार करें, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक हफ्ते की लड़ाई नहीं है, ये एक महीने की लड़ाई नहीं है, शायद ये 1 साल की भी लड़ाई नहीं होगी। कब हम इस लड़ाई में अपने मंजिल तक पहुँचेंगे कोई कह नहीं सकेगा, लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए हम अपनी कोशिशें जो हैं वो पूरी तरह से हम जारी रखेंगे। बाकी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की बात की हो या स्टेटहुड की बात की हो, कोर्ट की